اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احتمال بد دماغی یا بے پرواہی کا ہو، جو دونوں کو اس امر میں کوئی بھی گناہ نہیں کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلح کر لیں، اور یہ صلح بہتر ہے اور نفوس کو حرص کے ساتھ اقتران ہوتا ہے، اور اگر تم اچھا برتاؤ رکھو اور احتیاط رکھو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ سورہ نساء کی 128 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو مفسرین نے واقعات لکھے ہیں، یعنی شان نزول، اس کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں، اور ان 11 بیویوں میں سے 2 بیوی کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، اور 9 بیوی آپ کی آخری زندگی تک ساتھ رہیں۔ ان بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ بوڑھی عورت ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ ضرورت کے وقت طلاق دینے کا اختیار شریعت نے دیا ہے، ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو جب اس عورت کو یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو طلاق دے کر الگ کرنے کا ارادہ فرما رہے ہیں، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور بیٹھ گئیں آ کر کے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی عورت ہو گئی ہوں، مجھ کو مرد کی خواہش نہیں ہے، میں یہ صرف چاہتی ہوں کہ آپ قیامت کے دن مجھ کو دنیا میں آپ مجھ کو علیحدہ نہ کریں، تاکہ قیامت کے دن میں آپ کی بیویوں میں شامل رہوں۔ اور خدا کی قسم ہے، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور جس نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، اور آپ مجھ کو اپنے سے علیحدہ مت کیجیے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ نکاح کر کے جو مجھ کو شرف حاصل ہوا اور جو عزت مجھ کو ملی ہے اور جو مقام مجھ کو حاصل ہوا، یعنی ام المومنین کا، یعنی مومنوں کی ماں، تو آپ مجھ سے مجھ کو رخصت مت کیجیے، جدا مت کیجیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ نہیں کیا۔ دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے مفسرین نے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی بوڑھی ہو گئی تھی، تو انہوں نے ایک دوسرا نکاح کیا جوان عورت سے، تو زیادہ رجحان اس جوان عورت کی طرف ان کا تھا، تو ان کی بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا کہ جب آپ مجھ کو میرا حق ہی نہیں دیتے اور آپ جو ہے پہلی دوسری بیوی جو جوان ہے اس کی طرف ہی آپ کا میدان اور آپ کا رجحان ہے، تو آپ مجھ کو طلاق دے دیجئے۔ تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، طلاق دینے میں مجھ کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں طلاق دے سکتا ہوں، لیکن میں اچھا نہیں سمجھتا اس کو۔ تو برے کہ منانے سمجھانے سے وہ عورت مان گئی، اور اس سے الگ ہونے پر نہ الگ ہونے پر دونوں نے صلح سمجھوتا کر لیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات کو بیان کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لمبی طویل زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ دونوں کے درمیان رنجش پیدا ہوتی ہے، دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو شریعت کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان راستہ بتایا ہے۔ کیا راستہ بتایا ہے؟ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان غیر اختیاری طور پر دونوں کا دل نہ ملے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد کا دل عورت سے نہیں ملتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عورت کا دل مرد سے نہیں ملتا، دونوں کے درمیان اختلافات رہتے ہیں، دونوں کے دلوں کے اندر جو ہے بہت بوجھ رہتا ہے، یعنی دوری رہتی ہے، دونوں دل نہیں ملتے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں
تو اس طریقے سے قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر کسی کا دل غیر اختیاری طور پر نہ ملتا ہو، یعنی مرد کا دل نہ ملتا عورت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی راستہ رکھا ہے۔ کیا راستہ رکھا ہے؟ دونوں صلح سمجھوتا کر کے کوئی راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایک راستہ تو یہ بتایا جس کو قرآن نے بتایا سورہ بقرہ کے اندر، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ اگر دونوں کے درمیان اختلافات ہو جائیں تو اس کو ستانے کی نیت سے مت رکھو کہ میں اس کو اس لیے رکھتا ہوں کہ ان کو اذیت پہنچاؤں گا، پریشان کروں گا، اس نیت سے نہ رکھے، بلکہ حسن سلوک کے ساتھ اس کو رکھ لے۔ اور اگر جدا کرنا ہے تو آزادی کے ساتھ اس کو بھی جدا کر سکتا ہے۔ تو شریعت نے یہ کہا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر نباہ نہ ہو، مشکل ہو جائے، تو دونوں میاں بیوی بیٹھ کر صلح سمجھوتا کرنا، جدائی کی صلح کرنا ہے کہ بھئی ہم نہیں رہنا چاہتے، غیر اختیاری طور پر دونوں کے دل نہیں مل رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ دونوں الگ ہونا چاہتے، ہو جائیں الگ، اس میں کوئی جو ہے پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن ایک اور صورت ہے، یہ صورت کیا ہے کہ میاں بیوی دونوں الگ ہونا نہیں چاہتے، عورت الگ ہونا نہیں چاہتی، یا مرد بھی اس کو الگ کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کہ بھئی دیکھو جو ہے عورت بالکل بدصورت ہے، یا بوڑھی عمر کی ہو گئی، سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے مرد کا دل اس کی طرف نہیں جا رہا، مرد کا میلان اس کی طرف نہیں ہے، تو میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے کہ عورت صلح کر لے کس بات پر کہ دیکھو بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی مجھ کو دیکھنے بھالنے والا نہیں ہے، میں آپ سے الگ ہونا نہیں چاہتی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جو حقوق ہیں، آپ جو میرے حقوق ادا کرتے ہیں، مثال کے طور پر کھانے کا، پینے کا، کپڑوں کا، رہنے سہنے کا، یا اسی طریقے سے دین مہر کا، بچوں کی پرورش کا، تو آپ ایسا کیجئے، میں آپ کو اختیار دیتی ہوں کہ آپ میرے حقوق ادا نہ کرنا چاہیں تو میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہوں، یعنی کھانا مت دیجیے آپ، کپڑا مت دیجیے آپ، اسی طریقے سے جو ہے میرا آپ دین مہر بھی اگر نہیں دینا چاہیں اس کے اندر بھی میں تخفیف کر دیتی ہوں، کیونکہ اگر میں آپ سے جدا ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ میرے بچے باپ کی محبت سے محروم ہو جائیں، اور ہوتا ہے ایسا ہمارے سماج میں، معاشرے میں اس قسم کے واقعات بے شمار پیش آ رہے ہیں کہ جوش میں مرد طلاق دے دیتا اپنی بیوی کو، پھر بعد میں روتا پھرتا، ارے میرے مولانا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے لیے کوئی راستہ بتائیے، اس کے پاس جاتا، کبھی اس کے پاس جاتا، کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتا کہ بچے باپ کی محبت سے معروم ہو گئے اور بچے جو ہے ہم سے دور ہو گئے اور میری بیوی بھی چلی گئی، بڑی بڑی پریشانی کا اظہار کرتا۔ تو وہ عورت ذرا سمجھدار اگر ہو تو یہ کہہ دے کہ بھائی میں اپنے حقوق سے دستبردار ہوتی ہوں، کھانے میں آپ مجھ کو آپ اپنی مرضی ہے تو دے دیجئے، کپڑے اگر بہتر سے بہتر دینا نہیں چاہے، جیسا دینا چاہے دے دیجئے۔ تو اگر اس بات پر عورت راضی ہو جائے تو شوہر اگر رکھ لے تو یہ بھی ایک صورت ہے۔ شریعت نے مرد و عورت کو کسی بات پر اتنا مجبور نہیں کیا ہے کہ دل ملے نہ ملے تم اس کو رکھو، یا عورت کو اتنا مجبور نہیں کیا کہ شوہر کے ساتھ تمہارا دل ملے نہ ملے اس کے ساتھ تم رہو۔ مثال کے طور پر کوئی شوہر شرابی ہے، جواری ہے، اتنا جو ہے بدماش ہے کہ بیوی کے حقوق کوئی ادا نہیں کرتا، بیوی کو کھانا نہیں دیتا، کپڑے نہیں دیتا، اس کا خیال نہیں کرتا، اپنی مرضی مطابق جہاں دل میں جاتا چلا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی خلا کا اختیار دیا ہے، اور مرد کو بھی مجبور نہیں کیا کہ تمہارا دل ملے نہ ملے تم اس کو رکھو ہی، ہر صورت میں رکھو، ایسا نہیں کہا، بلکہ شریعت نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا، عورت کو خلا کا اختیار دیا۔ پہلے تو دونوں کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، دونوں کو ساتھ رکھ کر کے صلح سمجھوتے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر دونوں کا دل نہ ملے تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر اختیار دیا ہے، قرآن کے اندر اختیار دیا ہے کہ مرد کو تو طلاق کا اختیار دیا، عورت کو خلا کا اختیار دیا کہ عورت کے حقوق ادا اگر مرد نہیں کرتا تو شریعت نے عورت کو اختیار دیا تم خلا لے لو، مرد کو اختیار دیا تمہارا دل نہیں مل رہا، عورت بس زبان ہے، عورت شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا کہ تم اس کو دے کر کے الگ کر دو۔ اخیر میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، دیکھیں یہ بہت بڑی بشارت ہے، اگر تمہارا دل عورت سے نہ ملے اور نہ ملنے کے باوجود بھی تم اس کے حقوق کو ادا کر رہے ہو، اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا اگر تم ادا کر رہے ہو، خدا سے ڈرتے ہوئے، خوف خدا دل کے اندر، ارے میں اس کے حق کو ادا نہیں کروں گا، اس کو کھانا نہیں دوں گا، اس کے جو ہے آرام و راحت کا انتظام نہیں کروں گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری پکڑ کریں گے۔
اگر کوئی مرد ایسا ہے عورت کے ساتھ دل نہ ملنے کے باوجود بھی وہ مرد اس کے حقوق کو ادا کر رہا، کھانے کا انتظام کر رہا، پینے کا انتظام کر رہا، رہنے سہنے کا انتظام کر رہا، کپڑوں کا انتظام کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں سے، اتنی نوازشات سے نوازے گا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مردوں کے لیے دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی بشارت ہے کہ دل تو نہیں مل رہا، بد زبان عورت ہے اور مرد کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی، اس کے باوجود بھی مرد سوچتا ہے کہ اگر میں اس کو الگ کروں گا یہ کہاں جائے گی بیچاری، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں، بے سہارا ہو جائے گی اور بچے جو ہے پریشان ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مرد ایسا سوچ کر خوف خدا دل کے اندر رکھ کر کوئی مرد ایسا ہے کہ اس کے باوجود اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کو اتنے انعامات سے، نوازشات سے اللہ نوازیں گے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو دیکھتا ہے۔ کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر قسم کی خبروں، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تمہارے ہر عمل کو، ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو انعام سے نوازے گا۔ آگے کی جو دو آیت ہے یعنی 129 اور 130 اس کے اندر بھی یہی مضمون بیان کیا گیا۔ تین آیات 128، 129، 130، ان تین آیات کے اندر مرد و عورت کے حقوق کو اور اس کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ دو آیتوں کا خلاصہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔